بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو کچھ بابازی دکھانے والا ہوں، آپ دیکھیے ان کو اور ان کے کارنامے دیکھیے، کس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں ہنومان جی آئے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے جسم کے اندر ہنومان جی سمائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ہنومان جی کا کچھ تعارف کراتا ہوں کہ ہنومان جی کون ہیں اور کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہنومان جی ہندو مذہب کے سب سے مقبول، طاقتور اور وفاداری میں سب سے زیادہ مشہور، بھکتی اور بہادری کی علامت مانے جاتے ہیں ہنومان جی۔ ان کا تعلق رامائن کی مہاگرتھن سے ہے اور وہ شری رام جی کے بھگت ہیں۔ مان لیں کہ ہنومان جی کا جنم کہاں ہوا، تو سب سے پہلے پیدائش ہنومان جی کی پیدائش انجناگ یعنی انجنا پہاڑی جو کیش کی دھرا نامی علاقے میں موجود ہے، اور یہ قدیم شاستروں کے مطابق آج کے جنوبی بھارت یعنی کرناٹک کے علاقے ہمپی کے آس پاس واقع ہے، یعنی انڈیا کے اندر ہی ہنومان جی پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد کا نام کیشری اور ان کی والدہ کا نام انجنا، ایک اسپرا جو شاپ کے سبب زمین پر آئی تھی۔ انہیں پون پتر جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی پیدائش میں وایو دیوا کا کافی اہم کردار رہا ہے۔ پھر ان کی کردار کی بات آتی ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، تو مان لیں کہ رامائن میں ان کا کردار یہ ہے کہ ہنومان جی نے سیتا جی کی تلاش میں سری لنکا تک گئے، اور راون کے خلاف جنگ میں شری رام کا انہوں نے ساتھ دیا، شری رام کی انہوں نے مدد کی۔ پھر طاقت آتی ہے، طاقت اور شکتیاں کیا تھی۔ ہنومان جی میں 8 سدھیاں یعنی روحانی طاقت اور 9 دان یعنی 9 دان موجود ہیں۔ پھر یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہنومان جی ہیں جو سنجیو کی بوٹی لا کر لکشمن کی جان بچائی۔ پھر پوجا اور پوجا آتی ہے کہ ہنومان جی کا خاص دن منگل اور شنیوار ہے کہ اس دن کے خاص پوجا ہنومان جی کے لیے کی جاتی ہے۔ ہنومان جی 40واں جو مشہور ہے تلسی داس جی کا، جو 40 سلوکوں پر ایک پراتھنا ہے، وہ انہی ہنومان جی کے نام سے مشہور ہے، جو انڈیا کے اندر غیر مسلموں کے اندر بہت ہی زیادہ مشہور اور ایک طاقتور پراتھنا جس کو مانا جاتا ہے۔ اور کچھ دنوں بعد اسی ہنومان 40واں پہ ہی انڈیا کے اندر ہندو مسلموں کے درمیان کچھ لوگوں نے بھڑکاؤ بھاشن دے کر لوگوں کے درمیان کا تعلق خراب کرنا چاہا۔ پھر صفات کیا ہے؟ نکشام سیوا یعنی بے لوث خدمت، انہوں نے کبھی خدمت کے عوض پیسے نہیں لیے۔ بھکتی یعنی عقیدت اور بہادری ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور برہما چکری یعنی کنواری زندگی، شادی نہیں تھی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ تو مسلمان ان کے بارے میں خاموش رہتے ہیں،
کہ بھائی یہ آج کل کے نہیں ہیں ہنومان جی، بہت پرانے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پرانے یہ ہیں۔ ان کی جو طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو ان کی طاقت یہ نہیں ہے کہ انہی کے اندر ہے۔ پہلی قوموں کے اندر طاقت اتنی ہی ہوا کرتی تھی، ان کے اندر اتنی طاقت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے اور انہیں مکان بنا لیا کرتے تھے۔ اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے ہاتھ سے پہاڑ کو اٹھایا، ہم یقین نہیں رکھتے، لیکن جو کہ اس کے ماننے والے ہنومان جی کے بھگت اس کو مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے، تو کیا ہوگا ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، تو ہم اس کی انکار بھی نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ماننی ہے کہ اسلام میں جو پہلے واقعہ قصے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ ایسی کتابوں سے ثابت ہو جائیں جو بالکل برحق اور سچ ہیں۔ جیسا کہ قرآن آج کی دنیا میں اس سے بڑا سچ کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ جو اور کتابوں میں مطلب زبور میں ہے، انجیل میں ہے، پھر تورات میں لکھی ہوئی ہے، ہم ان کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم ان پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ صرف قرآن کو اس وقت ہم فالو کرتے ہیں، اسلام دھرم صرف قرآن کو فالو کرتا ہے، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو فالو نہیں کرتا۔ تو ہم اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہنومان جی حقیقت میں ایسے تھے یا نہیں تھے۔ بھئی جیسے ہیں وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، اس کو اپنا دیو مانتے ہیں، ایک بہادر بھگت مانتے ہیں، اور وفاداری اور پیار، عقیدت اور بہادری کا بے لوث ایک علامت اور نشانی مانی جاتی ہے، تو ہم عزت کرتے ہیں سب لوگوں کی۔ اور اسلام نے کبھی کسی بھی مذہب کے کیسے بھی لوگ ہوں، شرابی کو بھی ہم اس وجہ سے برا نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرابی ہے۔ ہاں، ان کی شراب کی جو لت ہے اس کو برا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر شراب کی لت ہے، اور انسان کو برا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ اگر شرابی ہے تو اس کو شرابی ہونے کی وجہ سے برا مت کہو۔ ہاں، اس کی لت کو برا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے اندر یہ بہت بری لت ہے۔ اس لیے اسلام کا موقف یہی ہے کہ یہ لوگ پرانے لوگ ہیں، حقیقت میں کوئی نہیں جانتا کہ ہیں کیا لوگ، حقیقت ان کی کیا ہے، کہاں سے ہیں اور کہاں تک ان کا وجود ہے، اور آج کے لوگوں نے کیا بڑھایا ہے کیا گھٹایا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم صرف آپ سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں، آپ اپنے قرآن پر ایمان لائے ہو تو قرآن کی ہر بات پر یقین رکھو۔ اس کے علاوہ جو اور آسمانی کتاب یعنی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم ان پر ایمان ایسے نہیں لاتے جیسا کہ آج ہیں، بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں ویسے جو پہلے نازل کی تھی۔ ایسے ہی کل جو ہم نے ویدوں کے بارے میں بتایا تھا، ہم یوں مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے وید ہیں، تو ہم ان پر ایسا ایمان نہیں لاتے کہ جو آج لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ میں آپ کے ساتھ محمد مشرف قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔